العلم حیات الاسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر اقصی مسجد کے اندر وکرولی پارک سائٹ میں مدرسے کا اہتمام ہے، جس کے اندر بچے بچیاں علم کے زیور سے آراستہ ہو کر بہترین انسان اور بہترین مسلمان بن کر دنیا کے سامنے اپنے وجود کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن علم سے پہلے ایک چیز ہے جو صرف دینی درس گاہوں کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ جونیئر کے جی پڑھنے جائیں یا بھیجیں، سینئر کے جی پڑھنے جائے بچہ، ہائی اسکول چلا جائے، کالج چلا جائے، یونیورسٹی چلا جائے، لیکن وہاں اس چیز کا فقدان ملے گا۔ لیکن وہ بچہ جو قاعدہ پڑھنے کے لیے، نوری قاعدہ پڑھنے، قرآن شریف سیکھنے کے لیے مدرسے میں آ جائے گا تو شروع ہی سے اس کا اہتمام رہتا ہے اور اس کا گروتھ اسی چیز سے اور اسی اعتبار سے ہوتا ہے جو صرف اور صرف دینی ادارے ہی کے اندر یہ خوبی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ چیز ہے ادب اور رسپیکٹ۔ دینی اداروں کے اندر ادب سکھایا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوتی ہے کہ قاعدہ بغدادی کا ادب، نوری قاعدے کا ادب، قرآن مقدس کا ادب، استاد کا ادب، درسگاہ کا ادب۔ لیکن اگر یہی بچہ اسکول اور کالج میں چلا جائے تو نہ بستے کا ادب ہوتا ہے، نہ کتاب کا ادب ہوتا ہے، نہ استاد کا ادب ہوتا ہے۔ اس بچے میں ادب وہاں پر چھلکتا نظر نہیں آتا۔ یہیں سے مزاج بنا کہ اگر بہترین انسان بنانا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی علوم سے اپنے بچوں کو آراستہ نہ کریں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ اپنے استاد کے ہاتھ بھی چومے گا، اپنے استاد کا احترام بھی کرتا نظر آئے گا، لیکن یہی بچہ اسکول اور کالج میں پڑھنے جاتا ہے تو اس کی یہ کیفیت بن نہیں پاتی۔ بسا اوقات تو ٹیچر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بسا اوقات ٹیچر پر فقرے کسے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں۔ جس علم کے ساتھ ادب ہوگا وہ علم فائدہ پہنچائے گا، اور جس علم سے ادب نکل جائے وہ علم مفید نہیں ہوتا۔ مال کمانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن انسان بننے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا بیٹھے رہیں، کہ اٹھک بیٹھک تھوڑی سی نہ کریں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طرز عمل کو دیکھیں، اولیاء کاملین کی حیات طیبہ کو دیکھیں، تو آپ کو یہ چیز واضح طور پر ملے گی کہ ان لوگوں نے اتنا ادب کیا، اپنے استاد کا اتنا رسپیکٹ کیا، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ ایک ایسے شخص سے سیکھا تھا جو جانوروں سے متعلق معلومات رکھتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت والرضوان جو وقت کے عظیم امام، اللہ اکبر، کئی تابعین سے، کئی صحابہ سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، کئی صحابہ کو انہوں نے دیکھا بھی، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک بات کا سیکھنا اس شخص سے جو ایک جانوروں کے بارے میں نالج رکھتا تھا، جب آپ نے اس سے وہ بات سیکھی تو حال یہ تھا کہ آپ بیٹھے ہوتے اور جب وہ وہاں سے گزرتا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جس علم کے ساتھ ادب نہ ہو وہ علم مفید نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کے اندر ادب سکھایا جاتا ہے، رسپیکٹ بھی سکھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا تَأَدَّبُوا ثُمَّ تَعَلَّمُوا ثُمَّ تَفَقَّهُوا، پہلے ادب سیکھو، پھر علم حاصل کرو، پھر فقیہ بنو۔ آپ جانتے ہیں اگر علم ہی سب کچھ ہوتا تو ابلیس کے پاس بہت علم تھا، لیکن مارا کیوں گیا؟ اس لیے مارا گیا کہ بے ادب نکلا، گستاخ نکلا، تو بارگاہ الہی سے اسے مردود قرار دے دیا گیا۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ با ادب تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل کے فرمان اور اس کی بارگاہ میں ادب کا خیرات پیش کیا تو اللہ نے نسل انسانی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ذریعہ بنا دیا۔ آپ سوچو، اندازہ لگاؤ، آج جو ہے ادب رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ ماں باپ کا بھی ادب تھا، استاد کا بھی ادب تھا، لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر سچویشن اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے سگریٹ مانگ کر کے پیتا ہوا نظر آتا ہے، دوستی کرتا ہوا نظر آتا ہے، رسپیکٹ کے سارے دائرے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بیٹا اپنے باپ کا رسپیکٹ اس طریقے سے کرتا کہ باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ دین نے سکھایا، یہ علم دین نے سکھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ کا بچہ کسی اور کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو وضو سے آراستہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کا بچہ اپنے وجود کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا میں پاک ہوں کہ نہیں ہوں، میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کا وضو ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے، تب وہ قرآن کو چھوتا ہے، گویا اسے یہ مزاج دیا جا رہا ہے کہ تو جس کتاب کو چھونے کے لیے جا رہا ہے پہلے اس کا ادب سیکھ لے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ تو باوضو ہی اسے چھو سکتا ہے۔ کسی اور کتاب کے سلسلے میں آپ کو یہ ادب نہیں بتایا جائے گا، کسی اور کتاب کے حوالے سے اس طریقے سے ادب کا اہتمام نہیں نظر آئے گا، لیکن آپ ذرا دیکھیں اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے کے سلسلے میں یہ ادب اس کے ذہن کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ سمدیت سے علم حاصل کیا۔ آپ ادھر
دیکھیں گے تو بارگاہ رب العزت کا ادب بھی حضور بجا لاتے نظر آتے ہیں، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بجا لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو رسپیکٹ سکھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ماں باپ اس بچے کو ادب سکھا دے۔ اللہ اکبر! ایک بچہ مؤدب ہوتا ہے، ہزاروں کی دعائیں اسے ملتی ہیں۔ ایک بچہ مؤدب ہوتا ہے، استاد کی نگاہوں میں معزز ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ مؤدب ہوتا ہے، اس کے اوپر دعاؤں کی بارشیں نشاور ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بچہ ہزار پڑھا لکھا ہو لیکن بے ادب اور بد زبان ہو، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ پتا چلا آپ جس مدرسے میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، اس مدرسے میں آنے کے بعد آپ کا بچہ علم کے زیور سے بھی آراستہ ہوگا، اور ایسے انوائرمنٹ کے اندر اس کا گروتھ ہوگا جہاں پر اسے ادب سکھایا جائے گا، جہاں پر اسے رسپیکٹ سکھایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ ادب کی بنیاد پر ملتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان روزے رکھتا ہے، ایک انسان حج کرتا ہے، ایک انسان زکوٰۃ دیتا ہے، ایک انسان راتوں کو اٹھ کر نفل ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر رائی کے دانے کے برابر بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دے تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو نہیں دیکھتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ادب اللہ سکھا رہا ہے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے۔ اللہ اکبر! آج کی سچویشن ایسی ہے کہ پیر کا ادب مرید سکھاتا نظر آتا ہے، استاد کا ادب شاگرد سکھاتا نظر آتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ سے کیسے بات کی جائے یہ ادب اللہ اپنی کتاب میں سب کو بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو، یہ آواز کو بلند کرنا کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ اور اگر کوئی بے ادبی کر لیا اس کی زندگی کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ سب کو ختم کر دیتا ہے اور اس بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ادب کتنی اونچی چیز ہے اور اللہ کو ادب کتنا پسند ہے۔ لیکن آج میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ماں باپ بھائی بہن سب مل کر کے اگر بیٹھ کر سی ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور پکچر دیکھ رہے ہوں تو ادب کہاں سے باقی رہے گا؟ رسپیکٹ کہاں سے باقی رہے گا؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، انہیں بتاؤ بڑوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ہو یہ جاتا ہے، معمولی سی بات خاندان میں ہو گئی تو ہم نے اپنے بچوں کو گستاخ بنا دیا، اپنے بچوں کو بے ادب بنا دیا۔ اللہ اکبر! کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سنگل مدر ہونے کی وجہ سے اگر ڈیورس ہو گیا تو ان بچوں کو ماں جو ہے اپنے باپ کے سلسلے، بچوں کے باپ کے سلسلے میں بے ادبی سکھاتی ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا خود بھی با ادب بنے اور بچوں کو بھی ادب سکھائیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہیں بھی چلے جاؤ، کیسے چلے جاؤ، آپ اور ہم خیال نہیں کرتے، کیسے بھی ہم چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے گھر کا بھی ادب بتایا کہ جانوروں کی طرح مسجد میں گھس نہ جاؤ، پہلے سیدھا پیر مسجد میں داخل کرو، اعتکاف کی نیت کرو، اللہ کے رسول پر درود پڑھو، مسجد
میں داخل ہونے کی دعا کرو، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہ کرو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ادب ہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، رزق کا ادب قرآن سکھاتا ہے، رزق کا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف لائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین کے اوپر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اس روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا، سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو سرکار نے اٹھایا، اسے صاف کیا اور تناول فرمانے سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حمیرہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک بار گھر سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی، اس کی قدر کرو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں روٹی کے ٹکڑے کی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں۔ اب آئیے میں ان بچوں کو کچھ نصیحتیں کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلوں۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ بیٹے تم کو استاد نے مارا، میں نہیں چھوڑوں گا، اب بھی چلا میں تمہارے استاد کے پاس، نہیں، ہم نے بھی زندگی گزاری ہے، ہم نے بھی استادوں کے پاس تعلیم حاصل کی ہے، لیکن ہمیں جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ادب کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ یاد رکھیں بچوں کو استاد کا ادب سکھائیں، بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں، بچوں کو روٹی کا ادب سکھائیں، بچوں کو کھانے کے آداب سکھائیں، بچوں کو پانی کا ادب سکھائیں، بچوں کو لیٹنے کے آداب سکھائیں، یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائیں، پھر یہ ساری خوبیاں اس بچے کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو یہ بچہ آپ کی رسوائی کا ذریعہ نہیں، آپ کی عزت کا ذریعہ بن جائے گا، اور پھر اس بچے کی زندگی کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ ماں باپ نے کیا پالا ہے بچے کو، اللہ اکبر۔ لیکن اب یہ ہو کہ ماں باپ بچوں کے سامنے گالیاں دیں، لڑائی جھگڑے کریں، چلم چلی کریں، شور و غل کریں، گٹکا تمباکو کھاتے رہیں، سگریٹ پیتے رہیں، کہاں سے بچوں میں ادب آئے گا؟ آپ جتنا اچھا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اتنے اچھے خود بن جائیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر اتنا اچھا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں بچوں سے گزارش کروں گا پیارے بچوں یاد رکھو زندگی میں جس کسی کو جو ملا ہے نا وہ ادب سے ملا ہے، جس استاد سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو، ماں باپ کا ادب کرو، استاد کے سامنے ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے کبھی بات نہ کرنا، چلو تو آہستہ سے چلو، راستے کا بھی ادب کرو، بھاگتے چلاتے ہنسی مذاق شور شرابہ کرتے نہیں، تمہاری چال دیکھ کر دنیا کہے کہ تم کتنے اچھے انسان ہو۔ آج اگر اپنے آپ کو تم مولڈ کرنا چاہو گے تو تم مولڈ کر لو گے، تو چلو تو بالکل اچھی طریقے سے چلو، راستے میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہ چلو، سیدھے مدرسے کے اندر آ جاؤ، اسکول پڑھتے ہو اسکول کے اندر بھی جاؤ تو اپنے اساتذہ کا ادب کرو، جو بکس لے کر کے جاتے ہو ان بکس کو گندی مت کرو، توڑ مروڑ کے نہیں رکھو، اسے اچھی طریقے سے رکھو، اپنی کاپی کو کلین رکھو، اسے صاف اچھی طریقے سے رکھو، ایسی تمہاری کاپی اور اس طریقے سے تمہاری نوٹ بکس اور تمہاری بکس اور تمہارا بیگ ہو جس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو سکے کہ تم کتنے صاف ستھرے ہو، یہ نہیں کہ ادھر سے بیگ پھٹا ہوا ہے، ادھر سے جوتے پالش بغیر کے ہیں، ادھر سے جو ہے شرٹ پھٹا ہوا ہے، ایسا سب نہیں ہونا چاہیے، اپنی ہر چیز کا خیال کریں۔ ایسے ہی مدرسے میں جس طریقے سے ابھی آپ آئے ہیں آپ کو دیکھ کر بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ وائٹ یونیفارم کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمتیں آپ پر اتر رہی ہوں، ماشاءاللہ۔ یہ سفید کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں۔ آپ مدرسے میں آئیں مسجد کا ادب کریں، مسجد میں شور و غل نہ کریں، مسجد میں گندگی نہ کریں، مسجد کی چٹائی سے کھیلے نہیں، مسجد کے اندر جو ہے فضول باتیں نہ کریں بلکہ اپنی پوری توجہ تعلیم کی طرف دیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں علم کے ساتھ اگر ادب مل گیا تو آپ یاد رکھیں
जैसे नमक अगर खाने में न हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, इल्म के साथ अदब न हो तो इल्म अच्छा नहीं लगता। इल्म के साथ अगर अदब हो तो टेस्ट बढ़ जाता है, वकार बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाती है और उस इल्म का फायदा अल्लाह बहुत ज्यादा अता फरमाता है। मुझे खुशी है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चियां ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो रहे हैं और अच्छी तरीके से इल्म हासिल कर रहे हैं। यकीनन उन्होंने जो कुछ सीखा है उन्होंने आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की होगी। और मैं खास तौर पर उन माँ बाप से कहूंगा जो अपने बच्चों को यहाँ मदरसे में पढ़ने के लिए भेजते हैं, यकीनन उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने बच्चे से बेहतर कुरान पढ़ना नहीं जानते होंगे, उनके बच्चे उनसे बेहतर कुरान पढ़ते होंगे। तो अपने बच्चों से कुरान सुनकर खुद भी कुरान सीखने की कोशिश करो, खुद भी कुरान पढ़ने की कोशिश करो, खुद भी कुरान से ताल्लुक मजबूत करने की कोशिश करो, खुद भी कुरान मुकद्दस को याद करने की कोशिश करो। जितना तुमसे मुमकिन हो सके दीन से अपने आप को जोड़ो और दीन से अपने रिश्ते को मजबूत करो। बच्चियां मौजूद हैं, वो अपना कैरेक्टर क्लीन रखें। बच्चे मौजूद हैं, वो अपना कैरेक्टर क्लीन रखें, अपने किरदार पर कोई दाग आने न दें। इसलिए कि याद रखो, अगर किरदार पर कोई मामूली दाग आता है तो इन बच्चों की वजह से कभी बच्चे के माँ बाप बुरे कहलाते हैं, कभी बच्चे के उस्ताद बुरे कहलाते हैं और फिर कभी आगे जाकर के इंसान इस्लाम पर हमला करते हुए कहता है ये मुसलमान होते ही ऐसे हैं। आप जरा सोचो आज के दौर के अंदर कितना जरूरी है। बस एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं ताकि आप अदब के मकाम को समझ सकें और अदब की अहमियत को समझ सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी जिंदगी का वो वाकया आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी के अंदर इसको महसूस कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सफर में मेरे साथ बुलबुल बागे मदीना थे और हैदराबाद के एक साथी थे। हम तीनों मुंबई से कानपुर के लिए रवाना हुए। जब कानपुर के लिए हम ट्रेन के अंदर बैठे तो हमारी सीट तीनों की इस तरफ एक साथ में थी और सामने की साइड के अंदर एक खातून और उसकी जवान बच्ची, वो दोनों सामने की साइड में थी। बहरहाल हम तीनों अपनी बातचीत के अंदर मगन रहे, वक्त मिला सो गए, पढ़ते रहे, नमाज का वक्त हुआ नमाज अदा की और ये सफर का सिलसिला जारी रहा। जब रात हुई अब टेंशन शुरू हुआ कि जवान लड़की इनके साथ है, अब ये बच्ची बेचारी कहाँ सोएगी। अगर हम तीनों यहाँ सोते हैं तो हमारे सामने वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। हमने आपस में मशवरा किया कि इनसे ही पूछ लिया जाए कि आपको कौन सी सीट कंफर्टेबल लगती है, आप वहां एडजस्ट हो जाएं, हम हमारे एतबार से एडजस्ट हो जाएंगे। जब उस खातून से जो उस बच्ची की माँ थी उससे पूछा गया तो उस औरत ने बरजस्ता कहा, मैं सुबह से लेकर अभी तक आपको देख रही हूँ, तकरीबन 10 घंटे मैंने आपको देखा है, आप लोगों की किसी की नजर उठती हुई नजर नहीं आई और हमने ये भी देखा कि आपकी जबान से कोई फजूल बात भी नहीं निकली। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद कहती है आप लोग कितने ग्रेट हैं, आप लोग कितने महान हैं। ये उसके जुमले थे। पता ये चला कि हम बज़ाहिर उसको दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन इस्लाम ने जो अदब सिखाया है उस अदब के दायरे में जब इंसान रहता है तो दुश्मनी खत्म होती है और मोहब्बत पैदा हो जाया करती है। आज हमारी जिंदगी देखें, हमारे मोहल्लों की, मैं अभी कल की बात बताऊं, आज ही की बात बताऊं, अल्लाह अकबर। एक साहब कह रहे थे 2 बच्चों को, आज जब सलून में गया तो वहां मुझे बताया हजरत 2 बच्चे गोवंडी में लड़ रहे थे, कान फट जाएं इस तरीके की बातें वो कर रहे थे। अल्लाह अकबर। और मुझे हमारे घर से ये बताया गया कि एक जगह हम शादी की तकरीब में गए, पीछे से 2 बच्चों की गंदी गालियों की आवाज आ रही थी। मुड़कर हमने देखा तो अक्ल दंग रह गई। नन्हे नन्हे बच्चे हैं और इतनी मुगल्लज़ात और इतनी गंदी गालियां जिसकी कोई इंतहा नहीं। याद रखो ये
یہ ساری چیزیں ہماری بدنامی کا ذریعہ بنتی ہیں. بچوں کو اچھی طریقے سے تراشو، گالیوں سے بچاؤ، ان کی زبان سے اچھے کلمات، اچھے جملے، اچھی باتیں، اچھی عادتیں، یہ ساری چیزیں ان کو سکھاؤ. اگر یہ بچے یہ سیکھ گئے تو یہی بچے عزت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے. اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل طلباء اور طالبات اور مسجد کی انتظامیہ، ان کے مدرسین سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور پروردگار ان بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور پروردگار اس مکتب میں، اس مسجد میں پڑھنے والے بچوں کو دونوں جہاں کی بھلائیاں اور ان کے ماں باپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حضرت کا بیان ہم نے سماعت کیا. علاقے کے لڑکے ہمارے جو ساتھی ہیں مسجد کی کمیٹی والے اور ساتھ ہی ساتھ پروگریس کی کمیٹی والے، ان کی جانب سے حضرت قبلہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. میں ہمارے مسجد کے امام صاحب مولانا فیاض عالم رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور امیر سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ مدرسہ تعلیم القرآن کی دوبارہ پڑھائی شروع ہو کر تقریباً 3-3.5 مہینہ ہوا ایک نئے نصاب کے حساب سے. تو یہ ہمارا اس نصاب کے اس سلیبس کے حساب سے پہلا امتحان تھا، اور الحمدللہ بچوں نے کافی محنت کی ہے. دیکھیں خامیاں تو رہتی ہی ہیں، لیکن بچوں کی محنت ہے کافی زیادہ. انشاءاللہ جو خامیاں رہی ہے اس کو آگے کوشش کی جائے گی کمپلیٹ کرنے کی. جس بچے نے، یاد رکھے 4 بچوں کے نمبرات الحمدللہ سیم آئے ہیں اور آؤٹ آف آئے ہیں. پورے میں سے پورے نمبرات 4 بچوں کو حاصل ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں کسی نہ کسی بچے کو فرسٹ، کسی کو سیکنڈ، کسی کو تھرڈ پرائز دینا تھا، تو کوئی تو کرائیٹیریا ہم نے دیکھنا تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کون فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوگا. تو ہم نے بچوں کی اٹینڈنس دیکھا، اور وہ بچہ جس کا فرسٹ پرائز بھی آیا ہے، آؤٹ آف مارکس آئے ہیں، اور جس کو اٹینڈنس ان 4 بچوں میں سب سے زیادہ تھی، جس کی اٹینڈنس، اس کو ہم نے فرسٹ پرائز دیا ہے. تو میں پہلے تھرڈ پرائز کا اعلان کرتا ہوں. جس بچے کو تھرڈ پرائز ملا ہے، 2 بچوں کو ملا ہے، اس میں پہلے کا نام ہے حسان سرفراز خان. اگر وہ ادھر ہو تو آ جائے حضرت قبلہ کے ہاتھ سے تحفہ. تھرڈ لکھا ہوگا. ہاں تھرڈ. ایک اور ایک بچہ جس کا تھرڈ پرائز ہے، اس کا نام ہے شانیب سرفراز شیخ. شانیب سرفراز شیخ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ بچی جس نے سیکنڈ پرائز حاصل کیا، الحمدللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ اس بچی کا سیکنڈ پرائز ہے. مریم اختر حسین خان. مریم اختر حسین خان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ بچہ جو فرسٹ آیا، ویسے سارے بچے فرسٹ ہی تھے لیکن ہم نے اٹینڈنس کی بنیاد پر اسے فرسٹ پرائز دیا. اس کا نام ہے حسین رضا غلام رسول چودھری، حسنین رضا غلام رسول چودھری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. جس بچے کی سب سے زیادہ اٹینڈنس رہی ہے 98.68%، پورے سارے بچوں میں اس بچے کو کال آؤٹ کرنا چاہوں گا. اس کا نام ہے تنویر تاج شیخ. اگر وہ آئے، چاہتا ہے تو وہ ہے تو آئے، حضرت سے دعا لے لیں، انشاءاللہ پرائز ان کو اوپر ان کے استاد کے ذریعے دے دیا جائے گا. تنویر تاج شیخ. اس بچے کی 98.68% جو ہے وہ اٹینڈنس رہی ہے، یعنی تقریباً ہر دن یہ حاضر رہا ہے جب سے مدرسہ کھلا ہے. ہاتھ چھو. سارے بچوں کے لیے پرائز رکھا گیا، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ فرسٹ فلور پہ پروگرام کے بعد جائیں، ان کے استاد سے، بچوں کے استاد سے پرائز لے لیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق.
نکلیں گے فوراً. نکل رہے ہیں. جی جی ایک مکتب لگا بھارت تلبینہ ہے نوری. مکتب طیبہ باہر الحمدللہ لگا ہوا ہے، تلبینہ ہے، نوری قاعدہ ہے، نوری تعویذ ہے ماشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور جو ہے آپ مکتب کا وزٹ کر کے تلبینہ اور نوری تعویذ لیتے ہوئے جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان جمعہ ہو، سامنے روضہ تیرا ہو، لب پہ جاری سلام ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات اللہ علیکہ. ہم کمیٹی کی جانب سے جاوید بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے الحمدللہ امیر سنت دعوت اسلامی کی آمد کے لیے جو ذریعہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وتجارة لن تبورا یا عالم ما فی الصدور. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جن بچوں نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی اور جن بچوں نے اچھی طریقے سے علم حاصل کیا ہے، اللہ ان کے مستقبل کو تابناک بنا دے، ان کو مؤدب بنا دے، ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما، اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرما. ان بچوں کے اساتذہ پر کرم فرما، مسجد کے امام صاحب، مسجد کے ٹرسٹی حضرات اور مسجد کے ذمہ داران پر بھی کرم فرما، حاضرین پر بھی کرم فرما، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک.